السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بخیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے آپ بھائیوں کو سب کو معلوم ہے کہ چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آیات نمبر 185 تک۔ اچھا، یہ موسم جو ہے نا رمضان المبارک کا، یہ موسم اور رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت و عبادت اور اطاعت کا عظیم موسم ہے۔ یہ بڑی عظمت والا ہے اور ایک عزت و تکریم والے ایام ہے جس میں نیکیاں بڑھتی ہیں اور برائیاں بھی بڑھتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، یعنی کہ اگر نیکیاں بڑھتی ہیں نا تو نیکیاں جو برائیاں کرتے ہیں نا تو اس کی بھی پھر درجات بلند ہوتی ہیں، یعنی کہ برائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں انسان۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں گناہگار اور معصیت اور ارتکاب کرنے والوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور توبہ قبول کی جاتی ہے۔ خیر و برکت کے اس موسم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو خصوصی انعام و فضل دیا ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ۔ اس مہینے کا شرف و فضل کے اوقات کے موقع پر اور ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام میں مشغول رہو۔ یعنی کہ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے نا وہ کام کرنا چاہیے انسان کو، اور اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حرام کاموں سے اجتناب کرو اور تاکہ زندگی میں سعادت حاصل کر سکو اور موت کے بعد بھی سعادت حاصل کر سکو۔ پکے اور سچے مومن کے لیے تو ہر مہینہ ہی عبادت کا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینے میں اس کی اہمیت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ عبادت کی اہمیت، ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے اس کا دل اور چست ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اپنے پروردگار کی ہر بات قبول کرتا ہے۔ ہمارا رب اور اعلیٰ بڑا ہی کریم اور رحیم، اور اپنی رحمت سے مومنوں کے روزوں کی نیکیاں زیادہ اور انہیں ان کے اعمال کا بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، آج کی رات کل کی رات کتنے مشابہ ہے؟ کیا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے؟ یہ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ویسے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں کہ یہ دن کتنے تیزی سے گزر رہے ہیں، آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے۔ گویا کہ چند لحظات ابھی ہم نے کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے اور اس کا استقبال بھی کیا تھا، اور پھر اسے الوداع بھی کر دیا ہم نے۔
کچھ ہی مدت گزری ہے، ایک بار پھر رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی تیاری میں ہم مصروف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اعمال صالح کرنے میں جلدی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کریں اور ایسے کام کرنے پر حرص رکھیں جو روز قیامت ہماری سعادت کا باعث ہوں۔ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کریں؟ اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کی جائے۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی تیاری کے لیے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے آسان۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس نے کلمہ طیبہ کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہے یا کہ واجبات و فرائض میں کچھ کمی و کوتاہی کی ہے اور خواہشات و شبہات پر عمل پیرا ہے یا نہیں۔ لہٰذا مسلمان کو رمضان المبارک میں اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ایمان کا لیول کبھی نیچے آ جاتا ہے اور جب آپ نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا درجات اوپر چلے جاتے ہیں ایمان کے۔ مسلمان کا ایمان اطاعت کرنے سے زیادہ اور قوی ہوتا ہے، لیکن اگر نافرمانی کی جائے تو اس سے ایمان میں کمی اور نقصان پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور اعلیٰ قسم کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کی جائے اور اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک ہے۔ اور اسی طرح بندے کو چاہیے کہ تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائے اور کسی بھی عبادت میں اللہ عز و جل کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی شرک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے عبادت میں۔ کسی بھی قسم کی عبادت کرے نا، ذبیحہ کریں، کچھ بھی کریں، اس میں کسی کو ساتھ شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسے جو کچھ پہنچنے والا ہے وہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، آپ نے اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آنا ہے، جو ہونا ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اور جو اسے دور رہ جانے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سے کچھ دور رکھنا چاہے، کوئی نقصان ہو کسی اور کام سے، تو اللہ تعالیٰ اسے دور رکھتا ہے، اور جسے نقصان پہنچانا ہو تو اسے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ہر چیز تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، واضح کتاب کے اندر۔ ہمیں ہر اس چیز اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جو توحید کے مخالف ہو، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام توحید کے خلاف آئے، اس کام سے پیچھے ہٹنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بدعات اور خرافات اور دین میں نئے نئے رسم اور رواج، اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ولا والبراء پر بھی عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان اور مومنوں سے محبت و بھائی چارہ رکھیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں کفار اور منافقوں سے دشمنی کرنی چاہیے اور ان سے بغض رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسلمان کے کفار پر غالب ہونے پر خوشی ہونا چاہیے، یعنی اگر مسلمان کفار پر غالب آتے ہیں نا، تو ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے اس بات پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ایک عمل دیکھیں نا، اگر آپ نے کوئی عمل دین کے اندر کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے دین کے لیے جو بھی آپ کام کریں گے اور آپ اس کا نام دیں گے دین کا کہ یہ دین کے اندر حصہ ہے، تو آپ کو پھر اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، پھر تو آپ بدعت کر رہے ہیں اور آپ بدعت کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت کرنے والا گمراہی کے اوپر ہوتا ہے، اور گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر لے کے جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کے سنت اور طریقے پر چلنا چاہیے۔ ہمیں سنت سے محبت کریں اور جو سنت اور احادیث پر عمل کرے اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔
اگر آپ کو کوئی انسان نظر آئے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو آپ لوگ اس سے محبت کریں بجائے اس کی اس سے نفرت کریں۔ نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو ایک انسان نظر آتا ہے، ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی مبارک کی رکھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کے رسول کے حکم بجا لاتا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کا دفاع بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو اور کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں کیا کمی اور کوتاہی ہے، ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں نا کہ ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا ہم جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، پڑوسی رشتہ داروں اور مسلمانوں کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں، سلام عام کرنی چاہیے، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یعنی اگر آپ کے پاس علم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے پاس کوئی علم آ گیا ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ آگے پہنچائیں۔ اگر وہ کوئی غلطی پہ ہے تو اس کو کہیں کہ بھائی آپ غلطی کے اوپر ہیں، یہ کام نہ کریں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان سب کاموں میں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ظاہر ہے جب آپ اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اکثر لوگوں کو تکلیف تو پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے شاید آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے، غلط باتیں بھی سننی پڑیں آپ کو، تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور برائی کرنے سے بھی پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور تقدیر پر بھی صبر کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو یہ آپ کی تقدیر کے اندر لکھا ہے، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ والقدری خیری و شرری، آپ کی تقدیر کے اندر خیر لکھا ہے یا شر لکھا ہے، آپ کو اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد معاصی اور شہوات کی اتباع کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان معاصی سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ معصیت چھوٹی ہو یا بڑی، اور اسی طرح وہ معصیت، گناہ، آنکھ سے حرام چیز کی طرف دیکھنے یا پھر کان سے حرام اشیاء، موسیقی اور گانے سننے پر بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے پاؤں سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے کام کی طرف ہی چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کام میں نہیں چلنا چاہیے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، آپ نے کبھی بھی کسی کی سپورٹ نہیں کرنی اس کام میں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہے، اس کام میں آپ نے خود بھی نہیں کرنا، کسی کی سپورٹ بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں، ایسے ہیں جیسے وہ آپ گناہ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو تربیت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کریں، اتنا گناہ جتنا اس کو ملتا ہے اتنا آپ کو ملے گا، اور اپنے ہاتھوں کو بھی وہاں استعمال نہیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، سود خوری اور رشوت وغیرہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں، ناحق مال کھانے سے بھی بچنا چاہیے، اور محاسبہ کرنا چاہیے اس بات کا۔ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے تاکہ رات کا خطا کار توبہ کر لے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا خطا کار توبہ کر لے۔ انتظار میں ہوتا ہے کب میرا بندہ میری طرف لوٹے گا اور توبہ کرے گا، میں اس کو قبول کروں گا، اس کو جنت دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میری طرف دوڑو، میری رسی کو مضبوط کرو تاکہ میں تمہیں جنتوں کے اندر داخل کروں، ان جنتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑو جس کا عرض و آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ
لوگوں سے کوئی ناشائستہ مالک پاک کی آیات سورۃ عمران کے اندر ہے 134 سے لے کے 136 تک۔ اور جب ان لوگوں سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یعنی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے نفس سے اوپر ہے نا، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس نے پیدا کیا ہے کہ میرے بندوں سے اس طرح کے کام میرا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب میرے بندوں سے اس طرح کا کام ہو جاتا ہے تو گناہ کر بیٹھتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے گناہوں سے استغفار کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فوراً پلٹ آتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر پڑ نہیں چاہتے، ان کے رب کی طرف سے ان کا بدلہ مغفرت اور جنت میں ملے گا۔ لیکن گناہوں پہ اڑے نہیں رہتے، گناہ ہو گیا فوراً استغفار، اڑے نہیں رہتے گناہوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح لوگوں کو جنت میں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا اچھا ہے۔ سورۃ عمران کے اندر یہ آیت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا سورۃ الزمر کے اندر ہے آیت نمبر آپ میری جانب سے کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ میری جانب سے کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ کے اور ایک اور موقع پر ایسے فرمایا جو بھی برے اعمال کرے یا پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ بخشش والا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اس موقع اس محاسبہ اور توبہ استغفار کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو نیچا کر لے اور موت کے بعد کے اعمال کرے، اور عاجز وہ ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور بڑی بڑی توانائیاں کرے۔ انسان کو بڑی بڑی توانائیاں رمضان مبارک کا مہینہ رحمت اور فرصت کا مہینہ ہے جس میں بہت سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے، اور عقل مند اور تجارت میں مہارت رکھنے والا جو انسان تجارت کے اندر مہارت رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ جو مال ہے نا اس سیزن کے اندر بڑا اچھا بکتا ہے اور بڑی اچھی قیمت اس کی ملتی ہے، ہمیں بڑا اچھا نفع ملتا ہے۔ اسی طرح جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بڑے اچھے اعمال دے گا، بڑے اچھے نیکیاں مجھے ملیں گی اس کے اندر، وہ انتظار میں ہوتا ہے اس موسم کی۔ تاجر تو سیزن میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے آپ بھی اس مہینے کو موقع غنیمت جانیے اور نماز کثرت سے ادا کریں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں ایک دوسرے سے درگزر کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملات کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح فقراء اور مساکین پر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سرکش قسم کے شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور ہر رات میں ایک منادی یعنی کہ آواز دینے والا، ہر منادی کرنے والا یہ آواز دیتا ہے اے خیر و بھلائی سے دور بھاگنے والے واپس آ، اور خیر اور بھلائی کے کام کر، اور اے شر اور برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا اور اسے کم کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہی آواز دیتا ہے کہ اے خیر و برائی حاصل کرنے والے اور نیکی کے اندر کوشش کر، اور اے برے کام کرنے والے باز آ جا اپنے کام سے۔ اللہ کے بندوں خیر و بھلائی کرنے والے بنو اور اس میں سلف صالحین کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، تاکہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور ہمارے اعمال صالح قبول کر لیے جائیں۔
آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ سب سے بہتر اور اچھا مہینہ ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قول امام صاحب کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کو باقی سب مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ جتنے بھی 11 مہینے ہیں نا، اس کے اوپر اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرہ کو باقی سب راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ باقی مہینوں پر افضل ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو سارے سال کی راتوں پر افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا، آپ کو کیا علم شب قدر کا ہے کیا ہے؟ وہ ہے نا سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس میں ہر کام کو سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں، یعنی کہ آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اس مہینے میں، خاص نیکیاں لکھنے کے لیے اور مزید کام کرنے کے لیے۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، تو اس رات میں کی گئی عبادات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اچھا، دوسری بات کرتے ہیں، دوسرے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اس رات میں سب سے بہتر اور افضل آسمانی کتاب قرآن مجید سب سے افضل سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو اس میں روزے رکھنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے اندر 185 نمبر آیات تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم بن کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ امام احمد اور طبرانی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صحیفے ابراہیمی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے مطابق جب صحیفے اتارے گئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ بھی رمضان مبارک کے اندر اتارے گئے تھے، یعنی کہ رمضان مبارک کی پہلی راتوں کے اندر۔ اور تورات کے 7 جو صحیفے ہیں وہ 7 رمضان مبارک کے اندر اتارے گئے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی، اس کے صحیفے بھی جو 7 رمضان میں اتارے گئے تھے آسمان سے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اندازہ لگائیں اللہ کی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور زبور جو ہے وہ 19 رمضان مبارک میں نازل کی گئی تھی، اور قرآن مجید جو ہے وہ 24 رمضان کے بعد نازل کیا گیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس سلسلے کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کرنے کے ساتھ ساتھ سرکش قسم کے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک شروع ہوتا تھا تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی علامہ البانی نے صحیح کہا، حسن درجے کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان مبارک کی پہلی رات بڑے بڑے سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ والی جو پہلی رات ہے اس وقت بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بند نہیں ہوتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر و بھلائی کا چاہنے والے زیادہ بھلائی کر، اور اے شر و برائی کرنے والے برائی کرنے سے باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جہنم سے آزادی بھی دیتا ہے۔ یہ منادی ہر رات کو آتا ہے، ہر رات آواز لگاتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے، اچھا یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں سوال کہ اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو
یہ شر و فساد یہ کام اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بہت سے برائیاں اور مصیبت کا ارتکاب دیکھتے ہیں، تو اگر شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے تو ان کا پھر کیا محاسبہ کریں؟ ان کے ساتھ ہم کیسے اس کی بات کی تشریح کریں؟ اچھا، یہ تو صرف اس شخص سے کم ہوتی ہے جو روزے کی شروط اور اس کے آداب پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ شیاطین کے جو اثرات ہیں یہ کم کرتے ہیں۔ اور یا پھر دوسری قول یہ ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، ان کے جو بڑے بڑے شیطانوں کے اندر جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا ان کے، وہ قید کر دیے جاتے ہیں، جو زیادہ شر پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ یا پھر رمضان مبارک میں شر و برائی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ محسوس بھی ہوتا ہے، انسانوں کو محسوس بھی ہوتا ہے اس بات کا، آپ نے اندازہ بھی لگایا ہوگا، کیونکہ رمضان مبارک میں باقی مہینوں کے اعتبار سے برائی اور شر میں کمی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ سب شیاطینوں کو جگڑے جانے پر بھی سب برائیاں اور معصیت نہیں رک نہیں سکتی، اس لیے کہ معصیت کے شیطان کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہیں، مثلاً خبیث اور گندے نفس کے مالک لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ یہ تو نہیں کہ وہ جگڑے، وہ تو پھر رہے ہوتے ہیں نا، جو گندے لوگ ہوتے ہیں، خبیث نفس کے مالک ہوتے ہیں لوگ، وہ تو پھر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنا شر کرتے رہتے ہیں، اور انسانوں میں شیاطین صفت کے لوگ بھی دیکھنے کو آپ کو ملیں گے جو شیطانوں کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے میں بہت ساری عبادات ہیں جو باقی مہینوں میں نہیں پائی جاتی، مثلاً روزے اور قیام اللیل، کھانے کھلانا، اعتکاف کرنا، صدقہ خیرات، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اچھا، آپ کو میں ایک حدیث آخر میں بیان کروں گا، پھر اس پہ موضوع بند کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما رہے تھے، جیسے ہی پہلا قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرا سٹیپ جب لیا قدم رکھا تو کہا آمین، جب تیسرا سٹیپ لیا قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آج عجیب سا منظر دیکھا ہے، ایسا تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ اس حدیث کے اوپر ذرا غور کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آیا میرے پاس اس ٹائم موجود ہے، اور جبریل نے کہا علیہ السلام کہ اللہ پاک اس انسان کی ناک خاک میں ملا دے، اس کو تباہ و برباد کر دے اس انسان کو، کہ اگر اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور وہ اس کا احترام نہ کرے اور روزے نہ رکھے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بد دعا دینے والا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اور آمین کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جو آدم کی اولاد کے سردار ہے رحمت للعالمین، اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں آمین، کہ جو بھی انسان رمضان المبارک کو پائے اور اس کے روزے نہ رکھے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کو تباہ کرے، برباد کرے، یہ بد دعا دی ہے، اور آمین کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔